آزادی کشمیر کی تحریک کشمیر کی آزادی پر منتج ہوگی۔ آپ ایک مجاہد قوم ہیں لیکن آپ ایک مظلوم قوم بھی۔ ظلم کی داستان 75 سال کی نہیں، صدیوں پر محیط ہے۔ اپنے اقتدار کو مضبوط بنانے کے لیے انہوں نے جبر کے تمام وسائل استعمال کیے۔ کشمیریوں، اپنی آزادی جو آپ کا سب سے پہلا انسانی حق ہے، ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ ضروری نہیں کہ ماحول میں اپنی منزل پا سکیں، لیکن اگر تحریک کا نظریہ مستحکم ہے، تحریک میں شامل قومیں استقامت اور بلند عزم رکھتے ہیں، تو تحریک کی لہریں سمندر کی لہروں کی طرح نشے و فراز کا شکار ہوتی ہیں، مد و جزر کا شکار ہوتی ہیں، لیکن بالآخر وہ ساحل پر جا کر دم لیتی ہیں۔ آزادی کشمیر کی تحریک کشمیر کی آزادی پر منتج ہوگی اور انشاءاللہ العزیز فتح و کامرانی مجاہدوں کے قدم چومتی ہے۔ میرے محترم دوستو، آپ ایک مجاہد قوم ہیں لیکن آپ ایک مظلوم قوم بھی۔ ظلم کی داستان 75 سال کی نہیں، صدیوں پر محیط ہے۔ برصغیر کی آزادی کی جنگ 200 سال سے زیادہ عرصے سے لڑی گئی اور اس پورے دورانی میں کشمیر کی آزادی کی جدوجہد بھی جاری رہی۔ حالات بدلتے رہتے ہیں، جغرافیے بدلتے رہتے ہیں، نئی نسلیں آتی ہیں، انہیں ایک نیا ماحول ملتا ہے، لیکن تمام تر تبدیلیوں کے باوجود ایک چیز نسل در نسل منتقل ہوتی ہے اور نئی نسل تک پہنچتی ہے، اور وہ ہے آزادی کا نظریہ۔ مجھے یقین ہے کہ آج کی کشمیری نوجوان، آج کی کشمیری نسل اس کو اپنی آزادی کا سبق یاد ہوگا، اس کا درد یاد ہوگا اور اس کا جذبہ تر و تازہ ہوگا اور یہ آگے بڑھے گا، اور انشاءاللہ مودی ہو یا جو بھی ہو خس فاشا کی طرح اسے بہا کر لے جائے۔ میرے محترم دوستو، اگر ہم کشمیر کی تاریخ پہ نظر ڈالتے ہیں، یہاں سکھوں کی حکومتیں رہی، یہاں ڈوگرا کی حکومتیں رہی، اور ہر ایک نے ظلم و جبر کے ذریعے اپنی گرفت کو مضبوط کرنے کی کوشش کی، کشمیریوں کو کمزور کر کے اپنے اقتدار کو مضبوط بنانے کے لیے انہوں نے جبر کے تمام وسائل استعمال کیے، لیکن اگر ان کا جبر ٹوٹا تو آج میں ہندوستان کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنے جبر پہ نازا نہیں رہیے۔ تاریخ نے جبر توڑے ہیں اور تاریخ آگے بھی انشاءاللہ تمہارا جبر توڑے گا، تمہارا اقتدار توڑے گا، اور کشمیر کے آگے آنے والی نسلوں کو آزادی نوید دے رہی ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنی تحریک کو جاری رکھیں گے۔ میرے محترم دوستو، حکمرانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں اور حکمرانوں کی غلطیاں قومیں بھگتتی ہیں، یہ قوم پر ہے کہ وہ حکمرانوں کی غلط فیصلوں کو قبول کرتی ہے یا اس کو رد کرتی ہے۔ اگر ہندوستان نے غلط فیصلہ کیا، کشمیر کی خصوصی حیثیت کا خاتمہ کیا، ان کے اسپیشل اسٹیٹس کو انہوں نے آئینی طور پر ختم کیا، اور یہاں پاکستان کے حکمرانوں نے دوسری غلطی کی کہ اس پر خاموشی اختیار کی، سو ان کا اقدام ہو یا ان کی خاموشی ہو، قوم کے جذبات اور قوم کی تحریک پر ان کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ انشاءاللہ پاکستان کے عوام آپ کے ساتھ ہے، پاکستان کے جوان آپ کے ساتھ ہے، پاکستانی قوم آپ کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ کبھی ہم آپ کو تنہا نہیں۔ میرے محترم دوستو، یہ فلسفہ انگریز کا ہے، میں مودی جی کو بھی کہنا چاہتا ہوں، آپ وہاں پر آبادیاں بڑھائیں، آپ وہاں سرمایہ کاری کریں، جتنی بلڈنگیں آپ بنائیں، جتنے کارخانے آپ بنائیں، یہ بالآخر کشمیریوں کی ملکیت ہوگی۔ تمہارے ہندوستان کا پیسہ یہ کشمیریوں کے قبضے میں آئے گا اور تم کبھی بھی وہاں پر اپنا قبضہ مضبوط نہیں رکھ سکو گے۔ کشمیریوں، اپنی آزادی جو آپ کا سب سے پہلا انسانی حق ہے، اور پھر اس سرزمین پر اللہ کے کلمے کو سربلند رکھنا، جب یہ مقاصد ہوں گے تو یہ اللہ کے حضور میں قابل قبول جہاد۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب اس کے گورنر نے کسی کو تھپڑ مار دیا تھا، آپ کو شکایت پہنچی، آپ نے اپنے گورنر کی سرزنش کی،
اور فرمایا متستعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا، تم نے انسانوں کو اپنا غلام کب سمجھا ہے جبکہ ان کی ماؤں نے ان کو آزاد. یہ میرے دین اسلام کا درس ہے، یہ اسلام کے صحابہ کرام کا خلافت راستہ کا درس ہے. ہمیں اس پہلو کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. ہمارے سامنے مفادات رکھے جاتے ہیں، دنیاوی مفادات رکھے جاتے ہیں. سن لو، اگر آپ آزاد ہیں اور آپ کا سہارا اللہ کی ذات ہے تو دنیا کی ساری نعمت بھی آپ کی. اللہ رب العزت خود فرماتا قل من حرم زینت اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق. یہ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی پیدا کی ہے، نعمتیں پیدا کی ہے، پاک رزق پیدا کیا ہے، کس نے تم پر حرام کیا ہوا ہے؟ کون تمہیں کہتا ہے کہ دنیا کی نعمتوں کو استعمال نہ کرو؟ قل للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ. دنیا میں بھی یہ نعمتیں تمہارے لیے ہے، البتہ دنیا میں کافر بھی تمہارے ساتھ حصہ لے سکتا ہے، اور آخرت میں تو صرف اور صرف آپ. اس کے لیے بھی کسی مطالبوں کی ضرورت نہیں ہے. آزادی و حریت چاہیے، اللہ کی بندگی چاہیے، اللہ کا نظام چاہیے، اللہ پر اعتماد چاہیے. یہ سارا اقتصاد اور یہ ساری نعمتیں سب آپ، کوئی آپ کی نعمتوں پر قبضہ نہیں، کوئی آپ کے وسائل پر قبضہ نہیں کر سکتا. آج امریکہ انسانی حقوق کی بات کرتا ہے، کس انسانی حقوق کی بات کرتا ہے جب کشمیری انڈیا کے درندوں کے ہاتھوں ذبح ہو رہے ہیں، ماؤں بہنوں کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں، انسانی حقوق کو پامال کیا جاتا ہے، تو امریکہ مودی کے ساتھ کہاں گئے وہ انسانی حقوق جس کو اپنے آپ کو محافظ. میں پوری دنیا کے اسلامی حکمرانوں کو کہنا چاہتا ہوں، اور ان کو کہنا پڑے گا، ان کو یہ آواز پہنچانی پڑے گی کہ آج اگر کشمیری اپنی سرزمین سے ہاتھ دھو رہا ہے، آج اگر کشمیر کی حیثیت ختم کی جا رہی ہے، آج اگر کشمیر پر ہندوستان قبضہ کر رہا ہے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے کل کلام اسرائیل خطے پہ قبضہ کر لیتا ہے، فلسطینیوں کو نقصان ہو جاتا ہے، اس کا ذمہ دار نہ کشمیری ہوگا نہ فلسطینی ہوگا، اس کا ذمہ دار اسلامی دنیا کا حکمران ہوا کرے. اور کشمیر کی سرزمین سے یہ آواز پوری دنیا کے حکمرانوں تک پہنچنی چاہیے. ہم سب اس بات پر متفق ہیں نا؟ میں شکر گزار ہوں کشمیر کی تمام سیاسی جماعتوں کا کہ جن کے نمائندوں نے آج اس اسٹیج پر اکٹھے ہو کر مسئلہ کشمیر پر یکجہتی کا اظہار کیا. مظفر آباد میں مصروفیت کی وجہ سے اگر قیادت نہیں آ سکی، کوئی مسئلہ نہیں، مصروفیتیں آ جاتی ہیں، لیکن جب ان کی آواز ہمارے ساتھ شریک ہے، جب ان کے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو اس کا نام ہے مسئلہ کشمیر پر یکجہتی کا. اور 5 اگست پوری پاکستانی قوم اور کشمیری قوم ہر سال بطور یوم سیاہ کے منایا کرے. ہم کسی حکمرانوں کے رویوں سے متاثر نہیں ہوتے، وہ جانے ان کا کام جانے. ہماری جدوجہد جاری رہے گی اور اللہ تعالیٰ سے ہم نے مدد مانگنی ہے. جب اللہ ہمارے ساتھ ہو تو کوئی حکمران بھی ساتھ نہ ہو، فتح ہماری ہوگی انشاءاللہ.